बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 13 अक्टूबर और दिन है बुध का। बहुत सारे लोगों ने कल कहा 12 अक्टूबर का दिन है और पता नहीं क्या होने वाला है, तो वो दिन भी गुजर गया। अब आगे इनका क्या करना है इस बारे में फिर बात करेंगे। तो इस वक्त मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर मौजूद हूँ। बहुत ही पुरसकून सूरत हाल है और जिस तरह की एक क्यास जैसी सूरत हाल दिखाने की कोशिश की जा रही है, उस तरह की इस वक्त सूरत हाल मैं नहीं देख रहा। पूरा दिन यहाँ पर बहुत सारे डेलीगेशंस आए, ईरानी आर्मी चीफ आए और बहुत सारी मुलाकातें यहाँ पर होती रहीं। लेकिन जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है वो है DGISI की तकर्री के हवाले से, और आप लोग भी जानना चाहते हैं और बहुत सारे सवालात पूछे गए हैं। तो इस हवाले से जो कन्फर्म्ड इतलात हैं उस बारे में आपको कुछ तफसीलात बतानी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान जो DGISI की तैनाती के लिए आइनी कानूनी प्रोसेस है वो एक बार फिर से इनिशिएट कर दिया गया है। जिस तरह से बातें की जा रही थी कि आइन और कानून के मुताबिक असर नो तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, तो आज सुबह एक समरी जो वज़ारत दिफ़ा की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भेजी गई वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस को मौसूल हो चुकी है और उस समरी पर अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सोच विचार कर रहे हैं और दस्तखत कर दिए जाएंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक उस समरी में 3 से 4 जनरल्स के नाम दिए गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जनरल नदीम अंजुम का नाम भी उसी समरी का हिस्सा है। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म के पास ऑप्शन है कि वो जनरल नदीम अंजुम को ही नया DGISI तैनात कर दें। तो इस हवाले से जो दीगर जो नाम है वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। एक ये मेरे ज़राए के मुताबिक है, अनऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैंने कंफर्म किया हुआ है इनको। दूसरे जनरल सरफराज हैं और तीसरे जनरल नदीम अंजुम है। इन तीनों जनरल्स का नाम इस फहरिस्त में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास भेजा गया है और वज़ीर-ए-आज़म चाहें तो किसी और जनरल को भी DGISI तैनात कर सकते हैं, लेकिन चूँकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान इत्तेफाक हो चुका है इस हवाले से, इसलिए इस पर कोई मज़ीद अब ज़्यादा डिबेट नहीं होगी। और वो जिस तरह चाय की प्याली में एक तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश की जा रही थी, लग ये रहा है कि ये मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल कर लिया जाएगा। मैंने गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में बताया था कि अभी इसको 24 से 48 घंटे का वक्त लगेगा। तो 24 घंटे गुजर चुके हैं। इस वक्त अभी एट द मोमेंट नोटिफिकेशन के ऊपर दस्तखत नहीं हुए या जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ और ना ही आज जारी होने का इम्कान है। और ज़राए ने कंफर्म किया है कि कल इस बारे में हतमी ऐलान मतवक्के है, यानी वज़ीर-ए-आज़म कल दस्तखत कर देंगे और फिर वज़ारत इत्तलात या वफाकी वज़ीर इत्तलात या हुकूमती तर्जुमान उसकी बाकायदा अनाउंसमेंट करेंगे, या वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस से भी उसकी अनाउंसमेंट करवाई जा सकती है। क्योंकि अभी तक एतराज़ यही था कि ये अनाउंसमेंट दूसरी तरफ से क्यों हुई, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से क्यों नहीं की गई। तो इसलिए ऐन मुमकिन है कि अब नए DGISI का तकर्रुर कल किसी भी वक्त कर दिया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से इस वक्त आप देख सकते हैं काफ़ी खामोशी है, सुकून है, सकूत है। सब लोग यहाँ से जा चुके हैं, हम भी मूव होने वाले हैं। तो लेकिन सोचा जाते जाते आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस से थोड़ा सा अपडेट करता चलो, अगर ज़रूरत पड़ी तो बाकी खबरें मैं आपको स्टूडियो से बताऊंगा। वेलकम बैक टू द स्टूडियो। फील्ड रिपोर्टिंग आपने सुन ली, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात करनी है। ख़ास तौर पर घर के भेदी ने लंका ढाली, या यूँ कह लीजिए कि खान के अपने भेदी ने लंका ढाई है और उसकी वजह से हुकूमती रहनुमा कुछ नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। आज भी मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मामला काफ़ी गड़बड़ हो रहा है और काफ़ी लोग नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। क्यों है ये नाराज़गी और क्यों ये मामला गड़बड़ हुआ, इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सहाफ़ी, सियासतदान और नाम नहाद तजियाकार ऐसे हैं जो DGISI की तैनाती के इंतज़ार में हलकान हुए जा रहे हैं। मतलब हर छोटी से छोटी बात पर फ़ौज पर इल्ज़ाम तराशी करने वाले ऐसा तासुर दे रहे हैं कि इदारे की इज़्ज़त जैसे खाक में मिल गई। आज जो कुछ हुआ ये नहीं होना चाहिए था। मरीम नवाज़ ने तो आज हद ही कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद पेशी के दौरान उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर काबिज़ शख्स यानी इमरान खान को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि जंतर मंतर से मुल्क चला रहा है और अहम तकर्रियाँ आइनी तरीके से नहीं बल्कि जंतर मंतर से हो रही हैं। और ये भी कहा कि ये जंतर मंतर जो है ये अहम तकर्रियों के लिए ही क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, महंगाई कम करने के लिए और आवाम के मसाइल हल करने के लिए क्यों नहीं हो रहे। तो ये एक बिलो द बेल्ट एक टॉन्ट है जो बारहा की जाती है और सिर्फ ये सियासतदानों तक की बात नहीं रह गई।
جو مریم نواز کے قریبی کچھ صحافی ہیں وہ بھی اسی قسم کے ٹویٹس کر رہے ہیں. آپ ان کی ٹائم لائن پر جا کر دیکھ لیں. اور یہ بھی کہا کہ اسی وجہ سے اداروں کا تماشا بنایا گیا ہے. اپنا نہیں پتا کہ کیا کیا کچھ ہوتا رہا, ڈان لیکس میں کون شامل تھا, کس طرح سے اداروں کی عزت کو خاک میں ملانے کی کوشش کی گئی, اور یہ صرف پاکستان کی حد تک ہی نہیں, ایک عالمی سطح پر تماشا بنانے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن اپنا کیا کرا ہے سب بھول بیٹھے ہیں, اور الزام تراشی اب وزیر اعظم عمران خان کی جانب ہو رہی ہے. اور یہ بھی کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم بیوقوف ہے, آپ نواز شریف بننے کی کوشش نہ کرنا. مطلب تھوڑا سا جو رزسٹ کیا گیا ہے, ایک سٹینڈ لیا گیا ہے, اس کے اوپر ایسا تاثر دیا گیا کہ عمران خان نواز شریف بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ شیر کی کھال پہننے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا, آپ سیاسی شہید نہیں بن سکتے اور نہ ہم آپ کو بننے دیں گے. اس کا فیصلہ آپ لوگ کریں کہ کیا عمران خان سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہا ہے یا وہ نواز شریف بننے کی کوشش کرتے دکھائی بھی دیے ہیں کسی اینگل سے. ایک اصولی موقف اپنایا گیا جس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اس وقت ڈسکس کیا جا رہا ہے. کسی بھی ملک میں نیشنل سیکیورٹی, سلامتی سے متعلق ایسے معاملات کو یا تقرریوں اور تبادلوں کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا جاتا جس طرح یہاں پر کیا جا رہا ہے. اور اس میں حکومت کے اپنے لوگ بھی آ کے بڑھ چڑھ کے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. اور معاملہ صرف اسٹیٹمنٹس تک نہیں رکا کہ مطلب آگے کوئی آفیشیلی اسٹیٹمنٹ جیسے ضروری ہوتا ہے, جیسے فواد چودھری صاحب نے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا آ کے اور بتایا کہ وزیر اعظم کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی. یہاں تک معاملہ ٹھیک تھا, یہ حکومت کے آفیشیل اسپوکس پرسنز کی حد تک تھا اور انہیں وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ اس بارے میں عوام کو اعتماد میں لیں. لیکن معاملہ اور ایک قدم آگے بڑھا اور گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھائی ہے. اور سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عامر ڈوگر نے وہ ساری کہانی بیان کر دی جو کابینہ کے اجلاس میں ہوئی تھی. سورسز سے کچھ چیزیں لیک آؤٹ ہوئیں اور کچھ چیزوں کو ہم نے بھی رپورٹ کیا. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ساری چیزیں باہر نہیں آئی ابھی, لیکن انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں کہہ دیں جو شاید انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی. انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ اجلاس کے دوران بتایا کہ میرے اور آرمی چیف کے درمیان مثالی تعلقات ہیں, لیکن خواہش تھی کہ افغانستان کی صورتحال مستحکم ہونے تک کچھ ماہ تک مزید یعنی 6 مہینے تک لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہی DGI کے منصب پر برقرار رہتے. انہوں نے مزید بھی بات چیت بتاتے ہوئے جو کابینہ کے اجلاس میں ہوئی کہا کہ کل رات وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان ایک طویل ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں طے پایا ہے کہ اب قواعد و ضوابط کے مطابق 5 یا 3 نام مزید آئیں گے جس میں سے وزیر اعظم کسی ایک کا انتخاب کریں گے. انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے ندیم ملک کو بتایا کہ وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ جنرل ندیم انجم ایک اچھے جرنیل ہیں اور مجھے ان کے نام پر کوئی اعتراض نہیں, لیکن معاملات کو قواعد کے مطابق ہونا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کے کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کی جو باڈی لینگویج تھی وہ کافی مثبت تھی اور اپوزیشن کی جانب سے جیسا ماحول بنایا جا رہا ہے ویسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ بھی اس معاملے کے اوپر اتنی کھل کھلا کے بات نہ کرتے جو پھر باقی سارے ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائن بنی. اور اسی طرح کے جو بیانات ہیں وہ پاکستان کے اوپر کس طرح سے بھاری پڑتے ہیں اس کا عملی نمونہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کی حالیہ صورتحال کے اوپر دیکھنے میں آ رہا ہے, یا اس کا جو عکس ہے وہ وہاں پر بھی نظر آ رہا ہے. اور آج کی اطلاع کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیسرے روز مسلسل شدید مندی رہی ہے اور 661 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے. جو 100 انڈیکس ہے وہ 43,221 پوائنٹس تک پہنچ گیا ہے. اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو حالیہ ملک بھر میں منفی خبریں اور IMF سے مذاکرات اور یہ جو کچھ ملک کی سیکیورٹی اور سلامتی سے متعلق خبریں گردش کر رہی ہیں ان کی وجہ سے مارکیٹ گر رہی ہے تیزی سے, اور یہ ایک بڑی وجہ بتائی گئی ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تو ایک دن پہلے ملاقات ہوئی, تفصیل سے ایک اور آرمی چیف کی بھی ملاقات ہوئی اور یہ ہے ایران کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری. انہوں نے آج وزیر اعظم ہاؤس میں عمران خان سے ملاقات کی جس میں پاک ایران بارڈر اور افغانستان کی جو تازہ صورتحال ہے اس پر بات چیت ہوئی. پھر دونوں ممالک کے درمیان تجارتی, معاشی اور توانائی کے شعبے میں کچھ تعاون کو بڑھانے کے لیے اتفاق طے پایا ہے. لیکن جو خاص بات تھی وہ پاک ایران سرحد کے دونوں اطراف سیکیورٹی بڑھانے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات تھے جن کی اہمیت پر زور بھی دیا گیا, اور سرحد کے اس پار اور اس پار کچھ مارکیٹس کے قیام پر بھی معاہدہ جو ہونے جا رہا ہے اس پر بات چیت ہوئی ہے. افغانستان کے پڑوسی ہونے کی حیثیت سے پاکستان اور ایران کا امن اور استحکام دونوں براہ راست جڑے ہوئے ہیں, ان کا براہ راست تعلق ہے, ایسا کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ افغانستان میں معاشی تباہی کو روکنے کے لیے بین الاقوامی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا.
اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں کچھ سیاسی بحران کے معاملات ہیں جنہوں نے وزیر اعظم کو ان دنوں میں کافی پریشان کر رکھا ہے. تو بلوچستان عوامی پارٹی کے جو قائم مقام صدر ہیں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے مداخلت کی اپیل کی ہے. ظہور بلیدی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم مداخلت کریں تاکہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے یا تو وہ ناکام ہو جائے یا اس کی نوبت ہی نہ آئے. اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب میں تحریک عدم اعتماد کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا. انہوں نے اعلان کیا اور کہا ہے کہ عدم اعتماد کا آخر تک سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن 5 سے 6 ممبران ایسے ہیں جو معاملات کو انتہا پر لے جانا چاہتے ہیں اور کچھ دوست پہلے دن سے وزیر اعلیٰ بننے کی دوڑ میں شامل تھے, انہی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہو رہا ہے. تو جو پاور کوریڈورز میں کچھ معاملات ہیں وہ تھوڑے بدل رہے ہیں بہت تیزی سے. اس ساری صورتحال میں بڑا ضروری ہے کہ ایک تو رپورٹنگ بڑی غیر جانبدار ہو کے اور بڑی اوتھینٹک قسم کی جائے. ایک بھی لفظ ایک بھی اسٹیٹمنٹ آپ کو ادھر سے ادھر کر سکتی ہے. تو کل امید ہے کہ DGISI کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا وزیر اعظم کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے باضابطہ اعلان بھی ہو جائے گا, اور اس کے بعد یہ جو کیوس ہے یا جو اس طرح بے چینی کی سی صورتحال ہے یہ تھم جائے گی. آج تک کے لیے اتنا ہی. خبریں اور بھی بہت سی ہیں لیکن آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کل حاضر ہوں گا کچھ نئی خبروں کے ساتھ. اللہ حافظ.